جناب، پاکستان کی عدالتی تاریخ کا آج ایک بہت بڑا دن، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے اور نظر ثانی کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب اس میں باقاعدہ سے سماعت کا آغاز ہوگا۔ 63A ہے کیا بیسکلی؟ آج کئی لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جناب یہ اچانک یہ کیس کہاں سے آ گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور واقعی میں اس کیس کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بڑا ضروری ہوگا۔ سال 2022 کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی حکومت تھی اور اس وقت جو ہے معاملات یہ چل رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے اندر ٹوٹ پھوٹ، یا مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر گروپ بندیاں شروع ہو گئی تھیں، فارورڈ بلاک بننے شروع ہو گئے تھے، علیم خان صاحب اپنا الگ گروپ بنا رہے تھے، جہانگیر ترین اپنا الگ گروپ بنا رہے تھے، اور مین وائل جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی، انہوں نے اس بات کو سینس کر لیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادی تھے، جس میں باپ پارٹی تھی، جس میں متحدہ قومی موومنٹ تھی، ان سے ملاقاتیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور پھر تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے جناب 4 سوال حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ سے پوچھے گئے۔ جناب 63A کی تشریح بتا دیجئے۔ 4 سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے، لیکن یہ معاملہ پھر آبویسلی ایک نو کانفیڈنس موشن آئی، وہ موشن کو قبول بھی کر لیا گیا، ایکسیپٹ بھی ہو گئی۔ خیر اس سے پہلے جو سارا قاسم سوری صاحب نے جو پورا جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا وہی مؤخر کر دیا تھا، حکومت ختم کر دی تھی، لیکن معاملات یہ ہوئے کہ جناب بعد میں عدالت کی طرف سے وہ بحال ہوئی اور اس کے بعد اسمبلی بحال ہوئی اور نو کانفیڈنس موشن اپرووڈ ہو گئی، اور اس میں کسی بھی منحرف رکن نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا۔ یہ معاملہ آگے بڑھا، اس وقت بڑھا جب پنجاب میں ایک طرف پرویز الہی صاحب تھے اور دوسری طرف حمزہ شہباز صاحب تھے۔ اچھا، وہاں پر جو مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی ورسس مسلم لیگ نون کا تھا۔ مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی تھی، وہاں بھی نو کانفیڈنس موشن لائی گئی، اور پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی تھی۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو 10 ووٹ تھے، ڈیسائسو ووٹ جن کو کہا جائے کاف لیگ کے، اچھا کاف لیگ کی سربراہی چودھری شجاعت حسین صاحب کر رہے تھے، لیکن وہ obviously پنجاب اسمبلی کے ممبر تو تھے نہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ممبر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب تھے، اور پرویز الہی صاحب سے ملاقات کے بعد جو انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی تھی، یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ان کی مشاورت ہو چکی تھی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ دعا کروا لی گئی تھی، تمام معاملات ہو گئے تھے، لیکن اچانک پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں جناب، ہمارے جو 10 ووٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈالے جائیں گے۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھا، پھر زرداری صاحب کی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ایک خط نکل کر سامنے آیا۔ چودھری شجاعت صاحب آ تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے خط لکھا کہ جناب یہ میرے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں میری پارٹی کے، ان کے ووٹوں کو نہ گنا جائے یا نہ مانا جائے، کیونکہ یہ میری مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ لیکن خیر پھر معاملہ یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت پنجاب کے اندر بند گئی۔ اب وہ 63A والا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر گیا۔ اب یہ بات آئی کہ جناب ووٹ ڈال تو سکتے ہیں لیکن ان کو گنا نہیں جائے گا اور وہ ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے۔ اس معاملے کو غالباً بھون صاحب سپریم کورٹ کے اندر نظر ثانی کے لیے لے کے گئے۔ نظر ثانی کی درخواست کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ جب ایکسیپٹ کیا گیا اس کے بعد اس پر دلائل ہوئے، دلائل ہونے کے بعد آج یہ معاملہ آیا کہ منحرف اراکین ووٹ ڈال سکتے ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا جناب، یہ فیصلہ تو آ گیا، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر اس فیصلے کی اہمیت اور افادیت کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں جناب، حکومت اس وقت 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ان کو میجک نمبر قومی اسمبلی کے اندر چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملا کے بھی یہ نہیں بنتی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین بھی ملا لیں تب بھی نہیں بنتی۔ اور پھر یہ بات سامنے آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ منحرف ہو کر ووٹ ڈال دیں۔